أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھی، آج کے درس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 103 یہ شامل ہے، اور یہ گزشتہ کل کے درس میں شامل آیت مبارکہ اسی مضمون کا ہی تتمہ ہے۔ گزشتہ درس میں شامل آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 102 جو کہ قدر طویل آیت تھی، اس کے اندر جو تذکرہ تھا وہ قومی بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے بہتان اور الزام کا رد تھا جو انہوں نے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اوپر لگایا کہ نعوذ باللہ وہ جادوگر تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا آیت نمبر 102 کے اندر، اور اب آیت نمبر 103 کے اندر ایمان اور تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور انداز یہ اختیار فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ مومن بن کے رہتے اور تقوی اختیار کرتے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں کر سکے۔ گویا کہ اس کے اندر انڈائریکٹلی یہ جو امت محمدی علیہ السلام ہے، یعنی قرآن مجید کے جو مخاطبین ہیں، ان کو ایک طرح سے دعوت دی جا رہی ہے اور ان کو احتیاط کا دامن تھامنے کا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ اگر ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ جل شانہ اپنی طرف سے تمہیں بہت بڑی خیر کے ساتھ نوازیں گے۔ ایمان اور تقوی قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کو متعدد مقامات پر ایک جگہ پہ جمع کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی جو تعریف ہم سنتے ہیں یا جو ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں تقوی خود بخود ہی شامل ہوتے ہیں، گویا کہ ایمان بغیر تقوی کے مکمل ہی نہیں ہوتے، تو پھر یہ دونوں کو الگ الگ کیوں رکھا کہ اگر وہ ایمان بھی لاتے اور تقوی بھی اختیار کرتے تو کیا ایمان اور تقوی دو چیزیں الگ الگ ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن اس سے پہلے خالص ایمان کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہے۔ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف تعبیرات فرمائی ہیں ایمان کی۔ بعض مفسرین تو یہی فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایک جو عام فہم سی تعریف ہے کہ جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات کو اپنے سینے کے اندر جاگزی کرنا، اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کرنا کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کی ذات ہے، جہاں پر بھی ہے، جس بھی حال میں ہے، جیسے بھی ہے ایمان باللہ و ملائکہ، ہاں اس کے فرشتے بھی ہیں، و کتبہ کتابیں بھی اس نے نازل فرمائی ہیں، و رسولہ اور اس نے رسول بھی بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے، والیوم الآخر اور آخرت کا دن بھی موجود ہے، موت بھی موجود ہے، اچھی بری تقدیر بھی موجود ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہی ایمان۔ بعض مسلم فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ کامل توکل علی اللہ کا نام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، رضا بالقضاء کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں 2 آیات ہیں، دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے جہاں پہ سورہ ابراہیم کا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر مومنین توکل رکھتے ہیں، اللہ پر متوکلین توکل رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایمان اور تقوی دونوں کو باہم مترادف قرار دیا گیا ہے، ایمان اور توکل کو۔ گویا کہ جو شخص اللہ پر توکل رکھتا ہے اپنے سب معاملات کے اندر، وہی اصل میں مومن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن بن کے رہو۔ ایمان کی جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو بہت زیادہ بلندیوں کے ساتھ نوازتا ہے، گویا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ان تینوں کے اندر ایمان کی اسی کیفیت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایمان کے ساتھ تقوی کو کیوں جمع کیے؟ فرمایا کہ تقوی کہتے ہیں ڈرنا۔ جب ایمان آ گیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر تو خود بخود ہی اندر آ گیا ہے، تو تقوی الگ سے اس کا کیوں درس دیا گیا کہ ایمان کے بعد تقوی بھی اختیار کرو؟ فرمایا کہ اصل میں ایمان کے بعد ہی تو تقوی اختیار کرنا اصل چیز ہے،
کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ انسان کو جو اس کا ایمان ہے وہ مغرور کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی متقی نہیں ہے، مجھ سے بڑا تو کوئی پرہیزگار ہی نہیں ہے، میں تو جناب 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، میں تو اتنی تلاوت بھی کرتا ہوں، لوگ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. تو ایمان بھی تو انسان کو غرور کے اندر مبتلا کر دیتے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کانفیڈنس دیکھا مشرکین نے اور اسی طرح سے یہود نے کہ ان لوگوں کا تو اتنا مضبوط جو ہے وہ اعتماد ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے اوپر، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کھل کھل کے کہتے تھے کہ ہاں ہمیں اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے قرآن مجید جیسی نعمت دی ہے، فلاں صورت دی ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ جو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، وہ ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، پاکی نہ باقی کے سارے مسائل بتاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ اس اطراف الذین کفروا الملائکۃ، کہ فرمایا کہ یہ جو مومنین ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کے ایمان نے ان کو غرور میں مبتلا کر دیا. غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ لوگ اپنے ایمان کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں. ایمان کی یہی تو کیفیت ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. لیکن انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا نفس اس کو دھوکے میں ڈال دے کہ تو بہت بڑی چیز ہے. فرمایا کہ اسی ایمان کے بعد ہی تو اصل میں تقویٰ چاہیے، وہی تو مطلوب ہے. فرض نماز کے بعد فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر لو تو اس کے بعد جو ہے وہ استغفار پڑھو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول مبارک یہ تھا، پیشانی مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو اللہ اکبر بھی پڑھتے تھے اور استغفر اللہ بھی پڑھتے تھے. تو سوال یہی ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. نماز ہی تو پڑھی ہے، کون سا گناہ کیا ہے، کس چیز پہ استغفار ہے؟ فرمایا کہ اسی چیز پہ تو استغفار ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نمازوں پہ جو ہے وہ فخر کرنا شروع کر دو، غرور کرنا شروع کر دو. اور دوسرا یہ کہ نماز اتنا عظیم الشان عمل ہے، اللہ جل شانہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. یہاں پہ تو دنیا کو کوئی چھوٹا موٹا سا عہدے دار ہو، اس کے آفس میں جانا پڑے تو انسان پتہ نہیں کیا ٹشن اختیار کرتا ہے، 700 طریقے اختیار کرتا ہے کہ اس کی پہلی نظر جو مجھ پہ پڑے تو وہ مجھ سے مطمئن ہو، میں جو اس سے بات کروں تو وہ میری بات کو سن سمجھ سکے، میں جو اس سے بات کروں تو وہ مجھے عزت دے. انسان پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنی ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ کیسے میں نے اس کے سامنے جو ہے وہ جانے. اتنا اہتمام ایک دنیا کے چھوٹے سے عہدے دار کے سامنے پیش ہونے کے لیے انسان کرتے، اور اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ کے سامنے انسان آئے گا تو کمزور انسان کیسے اس دربار کا حق ادا کر سکتا ہے اور رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد عینی کیفیت ہے جو صلاح ہے نماز کی، اس کے درمیان جو ہزاروں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے، تو اب وہ ظاہر ہے کہ ان سب پر استغفار ہی بنتے. فرمایا کہ جو ہمارا حال ہے، ہماری تو نیکیاں بھی دراصل گناہ ہیں، لیکن نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جو طرف سے رحمت کی امید انسان رکھتا ہے کہ نیت یہی تھی کہ اللہ تجھے خوش کر دیں، تجھے خوش کر دیں، لیکن تیری شیان شان ہم کوئی عمل نہیں کر سکے، اس پر ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ معاف کرنے والی بھی تیری ذات ہے. یہ ہے فلسفہ کے ایمان کے بعد کیوں تقویٰ کا فرمایا گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، فرمایا کہ اگر بے شک یہ لوگ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے بہت بہترین ان کو اجر ملتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے. رب العزت سمجھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا